السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریت سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ یہاں آج میرا فیورٹ ناول جو چلے تو جہاں سے گزر گئے ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور جلدی سے ساتھ اگرچہ ناول پسند آئے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اس کو اپنے فرینڈز میں ضرور شیئر کریں۔ ہاں جی، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو چلے تو جہاں سے گزر گئے ایپیسوڈ 1۔ کمرے میں اے سی کی کولنگ کے ساتھ ساتھ سگریٹ کی ناخوشگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ مکرم علی نے پردہ ہٹایا تو شیشے کی دیوار سے سورج کی چمکیلی کرنیں چھن کرتی اندر چلی آئیں اور چند لمحوں قبل والا اندھیرا ماحول یکایک جگمگا اٹھا۔ مکرم علی نے پلٹ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کارپٹ پر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سگریٹوں کے ٹوٹے خالی پیکٹ، کولڈ ڈرنک کی بوتلیں، ان کے کھولنے کی کیز، گندی پلیٹیں اور جانے کیا لا بلا سامان بکھرا ہوا تھا۔ ہر کونے میں کشن اوندھے پڑے تھے، ایک تکیہ پھٹا ہوا تھا اور اس کی نرم روئی کبوتر کے پروں کی طرح پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر اور آدھی کارپٹ پر تھی اور وہ ہاتھ پاؤں پھیلائے الٹا لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ چھوٹے شاہ صاحب، مکرم علی نے بے حد مؤدبانہ انداز میں اسے پکارا۔ آپ نے 12 بجے جگانے کو کہا تھا۔ وہ کراہا اور سیدھا ہو کر پھر بے سود ہو گیا۔ چھوٹے شاہ صاحب، کیا ہے بابا؟ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ 12:10 ہو چکے ہیں۔ ہونے دو، وہ غنودگی میں بولا۔ تمہارا کیا لیتے ہیں؟ آپ کو کہیں جانا تھا؟ مجھے؟ اس نے بمشکل سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں اور سوئے ہوئے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ ہاں، یاد آیا۔ چائے لائے ہو؟ حاضر ہے جناب۔ مکرم علی نے پھرتی سے ٹرالی گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک کی ٹی کوزی ہٹا کر پیالی میں گرم گرم چائے ڈالی، دودھ انڈیلا اور چمچ ہلانے لگا۔ چائے شاہ صاحب۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں جھپکا جھپکا کر نیند بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے اس ہاتھ سے کپ لے لیا۔ میرا کوئی اچھا سا شلوار سوٹ نکال دو، کوئی سفید نکال لو کلف والا۔ جی صاحب، اور کوئی حکم؟ کوئی فون تو نہیں آیا؟ سوئی سوئی آواز میں اس نے پوچھا۔ نہیں شاہ جی۔ وہ سب کتے کب گئے؟ پیالی خالی کر کے مکرم کی جانب بڑھائی۔ جی سائیں، 10 بجے تک سب چلے گئے تھے۔ ناشتہ کروا دیا تھا؟ جی سائیں بالکل۔ ٹھیک۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب گند اٹھاؤ یہاں سے، بلاؤ خیرہ کو، میں نہانے جا رہا ہوں۔ امید سے کہو ناشتہ تیار رکھے۔ جی بہتر۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ چلو جی، شاہ جی تو نہا دھو کر ناشتہ کریں گے۔ اچھا۔ اوئے، آ گیا میرا سونا راجہ۔ لشکر نے اسے دیکھ کر سیٹی بجائی۔ لینڈ کروزر کا دروازہ شان سے بند کر کے اس نے ان سب کی جانب قدم بڑھائے۔ ہم تو سمجھے تھے تم نے ارادہ بدل لیا۔ بندے کی زبان کھری نہ ہو تو پھر کیا رہ جاتا اس کے پاس، اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا۔ اپنے اونچے لمبے قدم کے ساتھ زمین پر شان اور مضبوطی سے قدم جمائے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے وہ کسی ریاست کا بگڑا شہزادہ نظر آتا تھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیص پر میرون شال بازوؤں کے گرد لپیٹ کر پیچھے ڈال رکھی تھی۔ گریبان اور آستینوں کے کف پر سونے کے لنکس چمک رہے تھے اور خمدار پلکوں والی آنکھیں دولت، جوانی اور وجاہت کے نشے سے مخمور ہو رہی تھیں۔ پھر چلیں؟ فہد نے گھڑی دیکھی۔ 1:30 تو یہیں بج گیا ہے، آدھے گھنٹے کا راستہ ہے۔ اپنے شہزادے کی لینڈ کروزر فراٹے بھرے گی نا؟ لشکر ہنسا۔ راستے کی کیا فکر؟ کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ اس نے تینوں کو باری باری دیکھا۔ مچھلی جو شکار کریں گے، یمی، اور پانی جو دریا میں بہہ رہا تھا۔ لشکر نے قہقہ لگایا۔ اور مزید جو اپنے عالم شاہ صاحب کی خواہش ہو۔ آصف نے ٹکڑا لگایا۔ بے غیر تو؟ اس نے ہنس کر بٹوا نکالا۔ نیلا نوٹ نکال کر فہد کو تھمایا۔ لینا راستے میں سے کچھ، ورنہ سب سے پہلے تمہارے دوزخ ہی چیخنا شروع ہوتے ہیں۔ خدا تجھے خوش رکھے، جیتا رہے میرا یار۔ وہ ان سب کے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ تو آ کیسے گیا یار؟ فہد نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیوں، کل حامی نہیں بھری تھی؟ اس نے تیوری پر بل ڈالے۔
پھر بھی لگتا تھا بڑی بے دلی سے کہہ رہا ہے۔ بے دلی سے ہی کہا تھا، مجھے یہ معمولی مچھلیوں کا شکار کا شوق نہیں۔ ایک بنسی پانی میں ڈال کر بیٹھ جاؤ احمقوں کی طرح انتظار کرنے، بندے کے ہاتھ میں بندوق ہو، کاندھے پر کارتوس کی پیٹی ہو تو وہ بھلا بھی لگے، شکار کا لفظ بھی اچھا لگے کانوں کو۔ یہ مچھلیوں کا شکار تو صرف عورتوں کے لیے ہونا چاہیے۔ شوخ آ جیا۔ اچھا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ایک ادائے بے نیازی سے کہا، ابے عورتوں میں اتنا صبر کہاں میری شہزادے۔ لشکر نے حسب عادت بلند آہنگ کہکا لگایا، وہ تو منٹ میں بنسی چھوڑ چھاڑ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوں گی۔ یہ کانٹا ڈال کر مچھلی کا کام کرنا تو ہم مردوں کا ہی دل گردہ ہے۔ بات چونکہ معنی خیز تھی اس لیے اس پر ایک کہکا بلند ہوا۔ تم مردوں کا؟ اس نے زور دے کر کہا، مجھے ایسی بھی کوئی مجبوری نہیں۔ ہاں شہزادے، فہد نے ٹھنڈی آہ بھری، تو بڑا آدمی ہے، اپنے نصیب ایسے کھرے کہاں، تیرا تو پورا وجود ہی ایک دل فریب خوشنما کانٹا ہے۔ مچھلی کی نظر پڑی اور پھنسی ہی پھنسی۔ وہ ہولے سے ہنس کر خاموش ہو گیا۔ یار عالم، یار سچ سچ بتا، کتنے شکار کر چکا آج تک؟ آصف نے پوری اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ہوں گی کوئی 100-150 کے قریب، لشکر نے لقمہ دیا۔ کمینے، وہ بڑبڑایا، بدنام کرتا ہے مجھے؟ پھر سچ بول۔ بس 10-15 سے زیادہ نہیں، وہ ہلکے سے ہنسا۔ بس 10-15؟ خدا کی پناہ، آصف نے آنکھیں پھیلا کر دہشت سے مر جانے کی ایکٹنگ کی۔ میرا کوئی قصور نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ بقول فہد کے میرا تو پورا وجود ہی ایک پرفریب کانٹا ہے، ایسے میں 10-15 بھی کم ہیں، یہ بھی تو تھوڑا بہت بھا گئی نظر کو، ورنہ عالم شاہ کے ساتھ وقت گزارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کا بے پناہ غرور ہلکورے لہ رہا تھا۔ وہ تو ہے، لشکر نے مکھن لگایا، ہمارا شہزادہ اتنا تو نواز ہی دیتا ہے کہ ان کو سودا مہنگا نہ پڑے۔ وہ غرور سے مسکراتا رہا۔ پھر ایک بات کھٹکتی ہے۔ آصف نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، دل کی بستی سونی ہے شہزادے کی۔ ہاں، وہ ہنسا، اس بستی کو بسانے والی بڑی مشکلوں سے ٹکرائے گی۔ وہ کیوں؟ تینوں ساتھ بولے تھے۔ وہ اس لیے کہ پہلے 1,00,000 لڑکیاں مسترد ہوں گی تو ویسی کوئی ایک ملے گی۔ کیسی؟ 14ویں کے چاند کی پہلی کرن سی، ابر نساء کے پہلی شفاف قطرے کی سی، 14ویں کے رات میں چپکے سے چٹک جانے والے بہار کے پہلے غنچے کی سی، معطر معطر پاکیزہ پاکیزہ۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، سب اپنی اپنی سوچوں میں کھو گئے۔ پھر اس خاموش منجمد ماحول کو فہد کی سوچی میں ڈوبی آواز نے چیرا، یار عالم، میں نے دیکھی ایک ایسی لڑکی، بالکل ایسی۔ ڈیمانڈاں تے دیکھو عالم صاحب دیاں۔ چلو اگے۔ آپا، یہ چادر تیار ہو گئی ہے۔ اس نے سفید کڑھائی کی ہوئی چادر بہن کے سامنے پھیلا دی۔ شکر اللہ، چلو شکر ہوا، خدا خدا کر کے مکمل تو ہوئی۔ ماجبین نے سلائی مشین روک کر چادر کو بغور دیکھا، بڑی صفائی سے بنی ہے۔ جی، تو محنت بھی تو کتنی کی ہے میں نے، اس نے فخر سے کہا۔ اب ذرا اوڑھ کر دکھائیں میں کیسی لگتی ہیں؟ اس نے ماجبین پر چادر ڈال کر دیکھی۔ زوفی، کیا کرتی ہو، اماں دیکھ لیں گی، کیا سوچیں گی بھلا؟ اس نے چادر اتار کر زوفشاں کو گھورا۔ کیا سوچیں گی؟ میں آپ کی بہن ہوں زوفشاں، عاصم بھائی نہیں۔ وہ شوخ لہجے میں بولی۔ ماجبین کو ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کے لیے وہ سلائی مشین پر جھک گئی۔ لڑکیوں، کچھ رات کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے یا نہیں؟ اماں ادھر ہی آ رہی تھی۔ زوفشاں جھٹ پٹ چادر طے کرنے لگی۔ کیا پکے گا اماں؟ اس نے چادر طے کر کے تخت کے کونے میں رکھی۔ بھنڈی لی تھی صبح، پکا لو اچھی مسالے والی، تھوڑی دال پکا لو مونگ کی، پودینے اور زیرے کی چٹنی بنا لو۔ اماں دوپہر کا آلو گوشت بھی رکھا ہے۔ ماجبین نے دھاگا توڑتے ہوئے کہا، بلا وجہ اتنا ذخیرہ ہو جائے گا، 2 دن باسی سالن ملے گا کھانے کو۔ ارے تمہاری پھپھی آ رہی ہے، کہلوایا تھا انہوں نے، اب کیا دوپہر کا آلو گوشت رکھ دوں صرف؟ پھپھی آئیں گی آج؟ زوفشاں کا دل چوری سے دھڑکا۔ کس کے ساتھ؟ آذر ہی لائے گا، انہوں نے خیال پیش کیا۔ اللہ جانے۔ آذر؟ زوفشاں کے لب مسکرا اٹھے۔ چلو لڑکیوں، اب اٹھ بھی جاؤ، آتی ہوں گی وہ، اماں نے پھر کہا۔ وہ خوشی خوشی باورچی خانے کی سمت چل دی، مسالہ بھوننے کے ساتھ ساتھ بھنڈیاں بھی کاٹنے لگی۔ زوفی، میں روٹی پکا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ماجبین بھی چلی آئی۔
جی آپ کی قمیض مکمل ہو گئی؟ ہاں جی ترپائی رہتی ہے وہ تم سے کراؤں گی جناب، اتنی فالتو نہیں ہوں میں، مجھے بھی اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے اپنی۔ ہاں تو کل کر دینا، مجھے جلدی نہیں بہت سی۔ یہ آپ کی ہر قمیض کی ترپائی کرنا مجھ پر فرض ہے کیا؟ تم سمجھو تو بڑی بہن کا کام آسان کرنا فرض ہی بنتا ہے تمہارا۔ ماں جمیل مسکرائی۔ اللہ کرے جلدی سے شادی ہو جائے، آپ کی جان چھوٹے میری ان ترپائیوں سے۔ فکر نہ کرو، جاتے ہی تمہیں بلوا لوں گی۔ آپا، اسے ہنسی آ گئی۔ روٹی پکا کر ماں جبین باہر چلی آئی۔ وہ بیسن پر ہاتھ دھو رہی تھی جب آداب کی شریر آواز نے اسے چونکا دیا۔ دونوں بازو دروازے کے دائیں بائیں پھیلائے وہ مسکرا رہا تھا۔ وعلیکم آداب۔ وہ ہنسی جیتے رہیں۔ کیسی ہو؟ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہوں، دعا کرو اللہ کا فضل ہم پر بھی جلد ہو۔ وہ اندر آ گیا۔ باہر جاؤ نا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاش کہ تم بڑی نہ ہوئی ہوتی۔ اس نے سردا پڑی۔ چھوٹی تھی تو کم از کم تمہارے ساتھ بیٹھنے کی اجازت تو تھی۔ تم باہر چل کے بیٹھو، میں بھی وہیں آتی ہوں۔ اس نے سمجھایا۔ مجھے چائے چاہیے۔ اچھا لاتی ہوں نہیں، یہی بناؤ میری نگاہوں کے سامنے۔ وہ پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ آذر، کتنا اچھا لگتا ہے میرا نام تمہارے لبوں سے۔ آذر پلیز، ابا آگے تو بہت برا لگے گا۔ اوکے جلدی سے باہر آ جاؤ۔ وہ خلاف توقع مان گیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس نے جلدی جلدی چائے بنائی اور ٹرے لے کر باہر نکل آئی۔ آنگن میں آذر اور ماج بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھوپھی اور اماں کہاں ہیں؟ چھوٹے کمرے میں ہیں، ابا کے پاس۔ ماج بھی ہنسی۔ کوئی خاص بات ہے؟ وہ متجسس ہوئی۔ خاص الخاص، آذر اطمینان سے بولا۔ امی تاریخ لینے آئی ہیں شادی کی۔ ہائے سچ سچ؟ وہ اچھلی۔ کتنا مزہ آئے گا نا، اتنا مزہ آئے گا نا۔ آذر نے اس کی نقل اتاری۔ پتہ چلے گا محترمہ کو جب اکیلی پورے گھر کا کام کرو گی۔ میں کام سے نہیں گھبراتی۔ پھر کس سے گھبراتی ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ماں جبی نے کھنکار کر منہ دوسری جانب کر لیا۔ زوفشا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے ڈانٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے پینے لگا۔ کل یونیورسٹی آؤ گی؟ چائے پی کر اس نے پوچھا۔ ہاں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، اس نے کندھے اچکائے۔ زوفی، اماں باہر آ رہی تھی۔ بیٹا کھانا نہیں پکا کیا اب تک؟ کھانا تو تیار ہے اماں، بس تو لگاؤ دسترخوان۔ انتظار کس بات کا؟ اماں، وہ جوش سے ان کے نزدیک پہنچی۔ اماں، تاریخ طے ہو گئی طے؟ اماں نے غور سے اسے دیکھا اور ہنس دی۔ ہاں ہو گئی، تجھے بڑا شوق ہے۔ کون سی تاریخ اماں؟ وہ پوچھتی رہ گئی۔ اماں مڑ کر واپس اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سب سمجھتا ہوں میں، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ پیچھے کھڑے آذر نے سرگوشی کی۔ کس بات کی بھلا؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ ماج بھی باجی اور آصف بھائی نپٹیں گے تو اپنی باری آئے گی نا۔ اوفو، خوش فہمی کی دلدل میں گردن تک پھنس گئے۔ وہ منہ بنا کر جانے لگی۔ ذرا نکال دو۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر روکا۔ شی، پٹواؤ گے کیا؟ وہ جھک کر اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئی۔ اگلے روز وہ اسے اپنی ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر ٹکرا گیا۔ تم؟ وہ چونک کر رکی۔ ذرا ساتھ چلو میرے۔ کہاں؟ وہ ہونک بنی۔ جہاں بھی میں کہوں، بھگا کر نہیں لے جاؤں گا محترمہ کو۔ اس کے انداز پر چڑ سا گیا۔ آذر، وہ بے بسی سے بولی۔ اسے ایسی باتیں پسند نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ لاکھ اس کا کزن تھا، اس کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن اس وقت دیکھنے والوں میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ اس کے ساتھ اسے جاتا دیکھنے والے محض ایک لڑکے کے ہمراہ جاتا دیکھتے اور اسے اپنے کردار کی چمکیلی سفید چادر پر بدگمانی کی ایک معمولی سی چھینٹ بھی گوارا نہ تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بائک کی چابی انگلیوں میں جھلاتا ہوا غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سوری آذر، وہ سر جھکا کر بولی۔ میرا پیریڈ ہے۔ اجالا، اس کی آواز میں غصہ تھا، رنج تھا۔ وہ چپ چاپ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ گھر آ کر بھی چپ چپ رہی۔ وہ دوپہر کو سونے کے بجائے بیٹھک میں بیٹھی اپنے نوٹس بناتی رہی، لیکن دماغ وہیں الجھا ہوا تھا۔ اسے اپنے رویے سے پیدا ہونے والے آذر کے جذبات کا احساس تھا، لیکن پشیمانی یا پچھتاوا نہ تھا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے قبل اسے علم تھا کہ آذر بھی وہیں پڑھتا ہے، لیکن اس نے اسی وقت اپنی حدود کا تعین کیا تھا۔ اس نے طے کیا ہوا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ چلو کزن، آذر نے اس کا فارم جمع کروا کر خوش خوش کہا تھا۔ اب رہا کرے گی ملاقات، ورنہ جس قدر تم اپنے ابا سے ڈرتی ہو۔ نہیں آذر، اس نے قطعی لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ اس غلط فہمی میں کبھی مت رہنا
کہ میں ابا سے ڈر کر اپنے اوپر پابندیاں بٹھاتی ہوں. نہیں، بلکہ ابا نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں، کوئی معمولی سا نصیحت بھرا جملہ بھی نہیں. انہیں از خود علم ہے کہ ان کی بیٹی کیا ہے. انہیں مان ہے خود پر بھی اور مجھ پر بھی، اور میں اس مان کو، اس بھروسے کو توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. ان کے کہے بغیر ہی میں نے ایک دائرہ اپنے گرد کھینچا ہے جس سے میں ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی. اور ہاں، یونیورسٹی میں صرف اور صرف پڑھنے جاؤں گی. وہاں مجھے کسی قسم کی پذیرائی کی کوئی توقع مت رکھنا. سوری اجالا، وہ شرمندہ ہو گیا. مجھے علم ہے تمہارے بارے میں، تمہاری سوچوں اور تصورات کے بارے میں. میں خود نہیں چاہوں گا کہ کسی ایک زبان سے بھی تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نکلے، خواہ وہ میرے ہی حوالے سے کیوں نہ ہو. جانے اس نے اپنی وہ بات کیوں بلا دی تھی. زوفشا نے پین بے دلی سے پھینک دیا اور انگلیاں چٹکانے لگی. آذر کی ناراضگی کا احساس اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا. اس کا مانت پڑتا چہرہ، غصہ اور رنج سے بھرا لہجہ بار بار اس کے ذہن میں دراتا. اجالا، کس طرح سے کہا تھا اس نے، رنج سے، تعصب سے، جیسے ٹوٹ سا گیا ہو، بکھر گیا ہو. کیوں کیا میں نے ایسا؟ پھر اسے خود پر غصہ آنے لگا. اپنے انکار کے انداز پر افسوس ہوا. وہ اسے رسانیت سے بھی سمجھا سکتی تھی، اسے اس کا کیا عہد اسی کے الفاظ میں یاد دلا سکتی تھی، لیکن اس نے تو اس طرح سے منع کیا تھا جیسے وہ آذر نہ ہو، کوئی اور عام لڑکا ہو جسے وہ جانتی ہی نہ ہو. دل کی بے چینی حد سے گزری تو وہ گھبرا کر اٹھ گئی. اماں! باہر آ کر اس نے تخت پر لیٹی اماں کو پکارا. کہو. اماں، میرا دل نہیں لگ رہا گھر میں، اس نے بگڑے بگڑے لہجے میں کہا. ہیں؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی. گھر میں دل نہیں لگ رہا؟ پھر کہاں لگے گا بیٹی؟ اماں، چلیں ذرا پھوپھی کے ہاں چلتے ہیں، اس نے منت کی. بس تھوڑی دیر کو اماں. کل ہی تو آئی ہیں تمہاری پھوپھی، آج ہم چل دیں ان کے ہاں، کچھ دن ٹھہر کر چلیں گے. لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ جب دل چاہے تب نہ جاؤ اور بے دلی سے چل دو. میرا دل تو آج کہیں باہر نکلنے کا چاہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کچھ دن بعد. کیا ضروری ہے کہ میرا دل چاہے؟ آدھا دن تو تم یونیورسٹی میں گزار کر آتی ہو، پھر بھی باہر نکلنے کو دل کرتا ہے تمہارا. اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں. وہاں کیا میں تفریح کے لیے جاتی ہوں؟ وہ چڑ گئی. پڑھنے جاتی ہوں. آپ پڑھائی کو دل کا بہلاوا سمجھتی ہیں؟ ارے جان کا وبال ہوتی ہے. اماں ہنس دی. اچھا چلو تیار ہو جاؤ، چلے چلتے ہیں. بڑی محبت جاگ رہی ہے پھوپھی کی. اوہ تھینک یو اماں. وہ خوش ہو گئی. جلدی جلدی اس نے اپنا سوٹ استری کیا، نہا دھو کر تیار ہوئی اور اماں کے پاس آ گئی. وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے تیار تھی. چلیں اماں؟ دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے پوچھا. چلو، میں نے کیا کرنا ہے مزید؟ وہ کھڑی ہو کر چادر اوڑھنے لگی. وہ لوگ پہنچے تو شام کے سائے دھیرے دھیرے اترنا شروع ہوئے تھے. پھوپھی جان عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی اور سامنے دھری ٹوکری میں رکھی ہوئی پالک صاف کر رہی تھی. آداب پھوپھی. وہ اس کے گلے میں باہیں ہاتھ ڈال کر لپٹی. جیتی رہو. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. اکیلی ہیں آپ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں. نہیں، عاصم تو ابھی گیا کہیں. ہاں آذر ہے، شاید اوپر کے کمرے میں پڑھ رہا ہوگا کچھ. چائے پی لی آپ نے؟ وہ بھی پالک صاف کروانے لگی. کہاں بیٹی، اب اس عمر میں مجھ سے نہیں گھسا جاتا باورچی خانے میں منٹ منٹ پر. میں تو بس رات کا کھانا پکانے ہی گھسوں گی. عاصم اور آذر خود ہی بنا لیتے ہیں تو میں بھی پی لیتی ہوں. ہائے، میرے کو بھی ایسے عمرے نہیں کو جایا جاتا. اچھا چلے پھر، آپ اور اماں باتیں کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں. وہ ہاتھ جھاڑتی باورچی خانے کی سمت چل دی تاکہ جلدی جلدی چائے بنائے. اور اسے خطرہ تھا کہ اگر آذر کو ان لوگوں کی آمد کا علم ہو گیا تو وہ اسے جلانے کے لیے فی الفور گھر سے نکل جائے گا اور پھر اس وقت تک نہ لوٹے گا جب تک وہ واپس نہ چلی جائے. اسے آذر کے مزاج کے تمام پہلوؤں کا علم تھا. پھوپھی اور اماں کو چائے دے کر وہ ٹرے میں رکھا کپ آذر کا کپ انگلی سے گھمانے لگی. پھوپھی، آذر کو چائے دینی ہے؟ ہاں بیٹی دے آؤ. اس نے بھی ابھی کہاں پی ہے شام کی چائے. زوفشا نے ٹرے اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی.
सीढ़ियाँ तय करते हुए उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आज़र को मनाना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा करता था। छत की मगरबी साइड पर वाक़या वाहद कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन पर्दे की वजह से अंदर का मंजर निगाहों से ओझल था। ज़ुफ़्शा ने चोरी चोरी ज़रा सा पर्दा हटाकर अंदर झाँका। कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए, चेहरा छत की जानिब किए, वो आंखें मूंदे बैठा था। सामने मेज़ पर रखी खुली किताब के वर्क खिड़की से अंदर आती हुई हवा से फड़फड़ा रहे थे। पेन उसकी उंगलियों के दरमियान में इस तरह झूल रहा था जैसे किसी भी वक्त नीचे की ज़मीन पर गिर जाएगा। ज़ुफ़्शा तेज़ी से पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुई। दबे पाँव चलती हुई उसके करीब पहुंची। बड़ी आहिस्तगी से ट्रे मेज़ पर रखकर उसने आज़र की बंद पलकों पर धीरे से हाथ रख दिया। उजाला, वो फ़ौरन बेख्तियार बोल उठा। उसने हाथ हटा दिए और मुस्कुराते हुए उसके सामने आ गई। तुम्हें कैसे पता चला हमारी आमद का? वो उसके सामने बैठ गई। मुझे क्या पता, वो बेरुख से बोला। फिर नाम क्यों लिया मेरा? वो उसे हैरानी हुई। यूं ही बेइरादा। वो अपनी खुली किताब की तरफ मतवज्जा हो गया। ओह, इसका मतलब है मेरे बारे में सोच रहे थे, वो शौक़ी से बोली। हाँ, तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, वो सफ़े पलटते हुए बोला। अच्छा, क्या सोच रहे थे? यही कि किस कदर बेमुरव्वत और बेएहसास हो, दूसरों के नाजुक जज्बों को बेदर्दी से कदमों तले रौंदती हुई किस शान से आगे बढ़ जाती हो। आज़र, वो बुझ गई। इतने बदगुमान हो मुझसे, बस इतना ही जानते हो मुझे? जानने लगा हूँ। तुम खुद सही और गलत में तमीज़ नहीं कर सकते, तो कम से कम दूसरे के बारे में अंदाज़ा कायम करते वक्त मुहतात रहा करो। इसे अपने बारे में कहे गए उसके रिमार्क्स गुस्सा दिला गए। तुम आसानी से नाराज़ तो हो गए, लेकिन क्या नाराज़ होने से कबल तुमने ये तज्ज़िया करने की कोशिश की कि सही कौन था और गलत कौन? क्या गलती की थी मैंने? वो भी भड़क उठा। सरे रात तुम्हारा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती ले जा रहा था कहीं, या चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रहा था कि देखो ये लड़की है, वो लड़की जो मुझसे मोहब्बत का दावा करती है। आखिर तुम अपनी ज़ात के बारे में इतनी कॉन्शियस क्यों हो? क्या तुम दुनिया की वाहिद लड़की हो? आज़र, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लबों पर उसने सख्ती से दांत जमा लिए। ज़िंदगी में पहली बार उसने ज़ुफ़्शा से इस कदर सख्त अल्फाज में और इतने तलख़ लहजे में बात की थी। उसे शिद्दत से अपनी तौहीन का एहसास हुआ। क्यों रोने लगी? वो तल्ख़ी से हंसा। शायद इसलिए मेरे अल्फाज से तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस होती हो, लेकिन ये सब कुछ मैंने इसलिए किया जाला कि तुम्हें एहसास हो कि जिन्हें चाहा जाता है और जिनसे चाहत का इकरार सुना जाता है, उनके हाथों ही जब तौहीन के एहसास का तोहफ़ा मिलता है ना, तो उस तोहफ़े को खामोशी से कबूल कर लेना बड़ा मुश्किल अमर है। सुबह जो कुछ तुमने किया, तुम तसव्वुर नहीं कर सकती कि मुझे किस कदर हिद्दत महसूस हुई। मोहब्बत करने वालों को बड़ा मान होता है, एक दूसरे की ज़ात पर बड़ा हक समझते हैं और अपना, और जब ये मान और भरोसा अचानक ही झूठा लगने लगे तो फिर दुनिया की हर शय से एतबार उठने लगता है। आज़र, उसे एहसास हुआ कि वो बेहद बिखरा हुआ था। आई एम सॉरी, बेवजह अल्फाज ज़ाया मत करो, वो उसकी बात काट कर बोला। तुम तो हद से ज़्यादा खफा हो। क्या बेवजह हूँ? उसने अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखा। माफ़ नहीं करोगे? इसे फिर रोना आ गया। पता नहीं, वो खिड़की से बाहर देखने लगा। देखो आज़र, तुम जानते हो कि मैं घर से बाहर निकलकर अपनी ज़ात के बारे में किस कदर मोहतात हो जाती हूँ, इतनी कि दूसरों की ज़ात को खुद इन्हें की नज़र से मैं गिरा देती हो। आज़र प्लीज़, मेरी बात तो सुन लो, उसने मिन्नत की। क्या सुन लूँ? क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी हर तरह की सोच से वाकिफ़ हूँ। और सुबह मैं तुम्हें सिर्फ़ अपनी बाइक तक ले जा रहा था, जो मैं बाहर खड़ी करके आया था। जानती हो क्यों? क्यों? उसने डरते डरते पूछा। इसलिए कि उसने बात अधूरी छोड़कर झुककर मेज़ का निचला खाना खोला और वहाँ से एक बड़ा सा बक्स निकाल कर इसके सामने रख दिया। ये क्या है? उजाला ने आंसू पहुँचकर हैरानी से इसे देखा। मैं तो सिर्फ तुम्हें हैप्पी बर्थडे कहना चाहता था,
वो सर झुकाकर अफसरदगी से बोला, आज तुम्हारी सालगिरह है ना, और तुम्हें फूल पसंद है इसलिए। ज़ुफ़्फ़ा से नदामत और तासुब के गहरे एहसास तले दबकर कुछ बोलना मुमकिन न रहा। वो खुद भी इसी तरह सर झुकाए बैठा था, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया हो। दोनों के दरमियान खामोशी के चंद लम्हात आकर चुपचाप गुजर गए। आज़र, फिर उसने आहिस्तगी से कहा, अभी तक नाराज़ हो? डरते डरते पूछा। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है उजाला। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो लड़की है जिसे मुझसे मोहब्बत का दावा है। प्लीज़ माफ़ कर दो। ज़ुफ़्फ़ा ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। पहले तो लम्हा भर को हैरान हुआ, फिर होलन से हंस दिए। ये क्या हरकत है? बोलो ना, करते हो माफ़? हाँ बाबा, अब खोलो इन्हें। उसने खुद ही इसके हाथ पकड़कर लहदा कर दिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, आंसू पोंछते हुए उसने मुस्कुराकर बताया। लाई हो नहीं, लाई थी, वो मुस्कुराया। अक्लमंद लड़की, चाय कब की ठंडी हो गई है, गर्म करके लाती हूँ। वो फ़ौरन खड़ी हुई। बैठ जाओ, उसने डांटा। नीचे गई तो अम्मी और ममानी फिर नहीं आने देंगी। आज़र, वो बैठते हुए बोली, तुम्हारा गुस्सा बड़ा ख़तरनाक है। जल्दी उतर जाता है इसलिए? वो हंसा। कोई और होता ना, 10 दिन बात ना करने वाला, फिर कदर आती तुम्हें मेरी। सच बड़े अजनबी लगने लगते हो। अजनबी तो तुम मुझे लगी थी। सुबह दिल चाहता था एक छाप पर रसीद करूँ इस बूथे पर और लाहौल पढ़कर पलट जाऊँ। तो कर देते। वो मुस्कुराई। लेकिन एक बात सुन लो, आइंदा भी अगर इस तरह कहीं ले जाने की कोशिश करोगे तो मेरा जवाब यही होगा। आइंदा मेरे अब्बा जी की तौबा जो गलती से कोई ऑफ़र की तुम्हें। कितने प्यारे फूल हैं। उसने प्यारे फूलों पर हाथ फेरा। काश ये बात तुमने सुबह कही होती, मेरा दिन भी बर्बाद ना होता। ईमान से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तो सुबह से हालत फाका में हूँ। तुमने अब तक खाना नहीं खाया? उसने हैरत से इसे देखा। नाश्ता तुमको विश करने की जल्दी और खुशी में नहीं कर सका था, फिर तुमने इतनी अच्छी खुराक दे दी कि दोपहर का खाना इसी चक्कर में गोल कर दिया। बेचारा आज़र। अब तक तो गमो गुस्से ने भूखा एहसास होने नहीं दिया, अब गुस्सा उतरा तो नकाहत तारी हो रही है। मैं खाना लाती हूँ। वो फ़ौरन खड़ी होगी। बैठ जाओ यार, यकीन करो कुछ ज़्यादा बुरी नहीं लग गई रही। पेट भरकर खाना खाओगे तो बिल्कुल नहीं लगूंगी। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। पॉइंट से उतरकर उसने सांस दुरुस्त किया, सफ़ेद चादर सर पर अच्छी तरह जमाई और आगे बढ़ गई। निसान सनी के साइड मिरर में उसका चेहरा इस तरह उभरा था जैसे सुबह धुंध छटने पर किसी झील में खिला कमल अचानक नुमाया हो जाए। कमल के रुखसारों पर शफाफ शबनम चमक रही थी। ड्राइविंग सीट की पुश से टेक लगाए आलम शाह ने नीम बार नज़रों से मिरर को ता देर घूरा, फिर सीधा होकर बैठ गया। गाड़ी उसके रफ्तार के साथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आई थी। आइए मैं आपको छोड़ दूं। वो जो अपनी धुन में मगन आगे बढ़ती चली जा रही थी, पहले चौंकी, फिर हैरानी से गर्दन मोड़कर देखने लगी। लाइट ग्रीन कलर की निसान सनी की ड्राइविंग सीट पर बैठा वो शख्स ना तो दीवाना लगता था और ना ही छिछोरा। खुमार आलूद नज़रें उसके चेहरे पर टकाए वो बड़ी संजीदगी से अपनी कई बात के जवाब के मुंतज़िर था। आपने मुझसे कुछ कहा? उसने कदरे बदमज़ाजी से पूछा। मैंने कहा है कि गाड़ी में बैठे, मैं आपको पहुंचा देता हूं। वाह, क्या अंदाज़ था, क्या लहजा था, क्या शान बेनियाज़ी थी। जैसे वो मरी जा रही थी कि गाड़ी मदद गैबी की मानद नाजिल हो और उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। शुक्रिया। उसने बेहद चबाकर महज एक लफ्ज़ इसके मुंह पर ज़ोर से मारा और आगे बढ़ गई। सुनो, वो फिर सर पर मौजूद था। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। मुझे आप जैसे बिगड़े रईसजादों से निपटने की खूब आदत है। वो रुक गई और ज़ोर से बोली, यहाँ से रफू चक्कर होते नज़र आए, वरना पूरा मोहल्ला आपकी बेइज्जती का तमाशा देखेगा। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो ऐसी गली में मुड़ गई जहाँ सैयद आलम शाह की कार का दाखिल होना मुमकिन न था। उसने दांत इस ज़ोर से भींचे कि कनपटी की रगें फूल गई। गाड़ी इस तेज़ी से आगे बढ़ाई कि फ़िज़ा देर तक टायरों के चिड़चिड़ाने की आवाज़ से गूंजती रही।
घर में तेज़ी से दाखिल होकर उसने धड़ से दरवाज़ा बंद किया, फिर बंद दरवाजे से टेक लगाकर चंद गहरे गहरे सांस लिए। दिल इस तेज़ी से धड़क रहा था अभी उछल कर हलक में आ पहुँचेगा। वैसे तो उसने बहादुर और निडर बनने की अपनी सी कोशिश कर डाली थी, लेकिन अंदर से वो कितनी वहशत ज़दा हुई थी ये वही जानती थी। सूफ़ी, माँ जबीन किसी काम से बाहर आई थी। इसे यूं दरवाजे से टेक लगाए खड़े देखकर हैरान हुई। क्या हुआ है, ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं आपा। उसने चादर के पल्लू से चेहरे का पसीना खुश्क किया। बस ज़रा गर्मी में चक्कर आ गया था। देखो तो ज़रा कैसी पीली रंगत हो रही है। माजबी ने गौर से उसे देखा। चलो अंदर चलकर लेटो, मैं ग्लूकोज बना कर देती हूँ। पसीना पसीना होते वजूद के साथ वो कमरे में आकर बिस्तर पर ठहर गई। पैर सैंडलों की कैद से आज़ाद किए बगैर ही बिस्तर पर रख लिए। माँ जबीन ने आकर उसकी सैंडलें उतारी और उसके माथे पर हाथ रखा। लो उठो, पी लो ये, उसने ग्लूकोज का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। ज़ूफ़शा ने उठकर ज़रा सा ग्लूकोज पिया, फिर तकिए से टेक लगा ली। अब तो ठीक हो ना, उसने फिक्रमंदी से पूछा। जी आपा, वो मुस्कुराई। परेशान ना हो, गर्मी से अक्सर ऐसा हो जाता है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पकाया है आज? पुलाव पकाया है, ले आऊं? नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं सोऊंगी ज़रा देर, फिर उठकर खाऊंगी। अम्मा कहाँ हैं? मार्केट तक गई हैं, अब तो आती ही होंगी। माँ जबीन दरवाज़ा बंद करके चली गई तो वो फिर लेट गई। कौन था वो सोचती हुई नज़रों से छत पर घूमते पंखे को घूरा। दोस्त तो ऐसे जमा रहा था जैसे मैंने कभी अपने जुमला को उसके नाम लिख दिए हों। शक्ल से अच्छा खासा ढंग का बंदा लग रहा था और ता देर वो इस वाक़े के बारे में सोचती रही, यहाँ तक कि उसे नींद आ गई। शाम को वो सोकर उठी तो काफ़ी फ्रेश हो चुकी थी। दोपहर वाले वाक़े का खौफ बड़ी हद तक ज़ाइल हो चुका था। होगा यूं ही कोई गुंडा। चाय पीते हुए उसने सोचकर बेफिक्री से कंधे अचका दिए थे। एक लड़की अकेली जाती नजर आई होगी तो उसने सोचा कि ज़रा सी गुंडागर्दी ही कर ले। अपनी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा उठी। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? आज़र अचानक इसके सामने आकर बैठा। अरे वो चौंक उठी। तुम कब आए? बस भी जब तुम मेरे बारे में सोच रही थी। उसने चाय का कप उसके हाथ से ले लिया। अच्छा, बड़ी खुशफहमी है जनाब को, वो हंसी। इत्तलान अर्ज़ है कि मैं हरगिज़ तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी, और जिसके बारे में सोच रही थी अगर बता दूं तो तब कर रह जाओगे। फिर रहने ही दो, मेरा मूड बहुत ही अच्छा है और मैं बिल्कुल तपना नहीं चाहता। उसने हाथ उठाकर जैसे इल्तिजा की। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो भी मान गई। ये बताओ कि मूड क्यों अच्छा है? अरे वाह, ऐसे ही बता दूं बिना किसी रिश्वत के? वो हंसा। मैं क्यों रिश्वत देने लगी तुम्हें? मूड तुम्हारा अच्छा है या मेरा? बात ही ऐसी है, सुनो कि तो फुड़क उठोगी। उसने ललचाया। ना बाबा, मुझे नहीं फुड़कना, उसने मुंह बनाया। अच्छा ना सही, उसने कंधे उचकाए। वैसे खबर बड़ी अहम है, तोप का गोला। चलो बताओ, क्या रिश्वत लोगे? वो तजस्सुस के हाथों हार मान गई। बस आ गई लाइन पर, उसने कहका लगाया। आज़र, अच्छा बाबा बताता हूँ। चलो ऐसे करो, कोई मज़ेदार सी चीज़ खिलाने का वादा करो, अपने हाथों से बनाई हुई। नहीं भाई, अभी मरना नहीं है, बाजार से मंगवा कर खिलाना। वो शरारत से हंसा। ज़ूफ़शा ने उसे घूर कर देखा। घूरो मत, मेरा दिल वैसे ही बहुत कमज़ोर है। उसने सहमने की अदाकारी की। अब बताओ भी आज़र, उसका सब्र जवाब दे गया। जो कहोगे खिला दूंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? हाँ हाँ हाँ, वो चीखी। तो सुनो, कान इधर लाओ, बात राज की है। वो पूरे इसरार बना। ऐसे ही बता दो, वो झंझलाई। उसने नफ़ी में सर लाया। साफ लग रहा था वो उसे सताने के लिए ऐसा कर रहा है। ज़ूफ़शा ने दांत पीसकर उसकी शरीर मुस्कुराहट को देखा और कान उसकी जानिब किया। फरमाइए, लेकिन ज़रा जल्दी। आहम। वो उसके कान में खंकारा, फिर आहिस्तगी से बोला। अम्मी आज मोमानी से तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रही हैं, मेरे लिए। ज़ूफ़शा का सिर्फ कान ही नहीं, पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। बेयकीनी से उसने आज़र की सिमत देखा। क्या क्या कहा? फिर सुनोगी? वो शरारत से हंसा। हाँ भाई, बात ही ऐसी है। देखो प्लीज़ तंग मत करो, उसने इल्तिजा की।
بتاؤ نا پوری بات۔ کون سی بات؟ معجمی آذر کے لیے چائے لائی تھی، متوجہ ہو کر پوچھنے لگی۔ آپا دیکھے نا کتنا بدتمیز ہے یہ، وہ ہنسی ہوئی۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو؟ معجمین نے اس کا کان پکڑا۔ ارے معجمین باجی، یہ جانبداری اور اقربا پروری کا عظیم الشان مظاہرہ بند کرے، بتاتا ہوں میں۔ معجمی اس کا کان چھوڑ کر زوفشا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی صبح ابا جان کو بتا رہی تھی کہ آج شام وہ آپ لوگوں کے گھر آ رہی ہیں، زوفی کا رشتہ میرے لیے مانگنے کے لیے۔ اس نے کالر کھڑے کیے۔ میں نے سوچا کیوں نہ امی سے پہلے پہنچ کر سرپرائز دے دیا جائے۔ لیکن پھوپھی جان کس کے ساتھ آئیں گی؟ ابا جان کے ساتھ۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ جھینپ گئی۔ میں بھلا کیا سوچوں گی؟ پھوپھی جان کو اچانک یہ خیال کیسے آ گیا؟ زوفشا گہری سوچ میں گم تھی۔ ارے کیسے بھی آیا تو، وہ بے نیازی سے بولا۔ معجمین کو ہنسی آ گئی۔ آپ دونوں کے لیے اطلاع ہے کہ جو کھچڑی آپ دونوں نے مل کر پکائی ہے اس کی خبر سب کو ہے، وہ بولی۔ پھوپھی جان اور اماں ہم سے ڈبل عمر گزار چکی ہیں اس دنیا میں۔ اماں تو کئی بار مجھ سے اس سلسلے میں بات کر چکی ہیں۔ کیا بات؟ زوفشا متجسس ہوئی۔ یہی کہ آذر اور زوفی بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور نگار کا ارادہ بھی لگتا ہے زوفی کو مانگنے کا۔ کہہ رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ ہی ابا کو۔ معجمین نے دونوں کو اماں کے خیالات سے آگاہ کیا۔ بس تو پھر ملاؤ ہاتھ۔ آذر نے زوفشا کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ وہ منہ چڑھا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دیکھا جبی بھابی کتنی بدتمیز لڑکی ہے، وہ بھنایا۔ سوچ لو، ساری عمر یہی بدتمیزیاں سہو گے۔ ابھی بھی وقت ہے، غور و خوض کر لو۔ چلیں کوئی بات نہیں، جیسے عاصم بھائی آپ کو سہیں گی ایسے ہی میں بھی۔ پٹو گے آذر؟ وہ ہنسنے لگی۔ ویسے مجھے تو مزہ تب آئے گا جب اماں زوفی کو تم سے پردہ کرائیں گی۔ ناممکن، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ممانی جان سے خود بات کر لوں گا اس سلسلے میں۔ ارے ہم جیدار لوگ ہیں، کوئی عاصم بھائی کی طرح تھوڑا ہی کہ میدان چھوڑ کر بھاگ لے۔ ہاں دیکھوں گی تمہاری جیداری بھی۔ وہ ہنسی۔ یہ جو بیٹھ کر پٹر پٹر باتیں بگاڑتے ہو نا، بولتی بند کر دیں یہ اماں اور پھوپھی جان۔ وہ بیٹھا ہنستا رہا، فکریں اچھالتا رہا۔ رات نے اپنے پر پھیلائے ہی تھے جب پھوپھی جان اور پھوپھا مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ آ گئے۔ اچھا تو نوابزادہ یہاں براجمان ہے؟ پھوپھی نے اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہضم نہ ہو سکی خوشی تجھ سے؟ کہاں امی، وہ ڈٹائی سے ہنسا۔ پیٹ میں درد کر دیا، دوڑا آیا یہاں۔ باورچی خانے میں بیٹھی زوفشا بھی ہنسنے لگی۔ گھر کی بات تھی جس کا سب کو ہی پہلے سے علم تھا۔ نہ پھوپھی جان نے کسی خاص انداز سے بات چھیڑی، نہ ہی اماں یا ابا نے کچھ کہا۔ سب خوش دلی سے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے رہے۔ معجمی اور عاصم کی شادی کی تاریخ پہلے ہی 6 ماہ بعد کی رکھی جا چکی تھی۔ اماں اور پھوپھی اسی کی تیاریوں کی باتیں کرتی رہیں۔ ابا اور پھوپھا سیاست کی جانب نکل گئے۔ وہ اطمینان سے باورچی خانے میں چلا آیا۔ لڑکیوں، کیا پکا رہی ہو سسرالی رشتہ داروں کے لیے؟ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر دریافت کیا۔ سسرالی رشتہ دار ہوں گے تمہارے؟ معجمی چڑی۔ ہمارے تو پھوپھی اور پھوپھا جان ہیں۔ واہ بھئی، ہماری بھابھی تو بڑی ڈپلومیٹک ہے، وہ خوش دل سے ہنسا۔ دیکھا زوفی تم نے؟ زوفشا خاموشی سے روٹیاں پکاتی رہی۔ آذر اسے سب کے سامنے زوفی اور اکیلے میں ہمیشہ اجالا کہہ کر پکارتا تھا۔ نہ جانے کون سا کمپیوٹر فٹ تھا اس میں جو موقع کی مناسبت سے وہ بالکل صحیح نام لیا کرتا، بے ساختہ اور لاشعوری طور پر بھی۔ اس نے اکیلے میں زوفشا کو کبھی زوفی یا زوفشا نہ کہا تھا، ہمیشہ اجالا کہا کرتا۔ یہ نام اس نے زوفشا کو خود ہی دیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر سورج کی سنہری اور چاند کی پہلی روشنی کا خیال آتا ہے، جیسے تمہارا وجود کرنوں سے مل کر بنا۔ تمہیں دیکھنے سے میری آنکھوں میں روشنیاں سی بھر جاتی ہیں، میرے ارد گرد اجالے بکھر جاتے ہیں اور میں تمہیں اجالا کہا کروں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے بہاروں کی ایک بڑی خوبصورت شام میں اس سے پوچھا تھا، اور وہ سر جھکا کر ہنس دی۔ وہ شام، اس کی پرچھائیاں آج بھی زوفشا کی خوبصورت آنکھوں میں موجود تھی۔ کیا سوچنے لگی کزن؟ اس نے دروازہ بجایا۔ کچھ نہیں، وہ چونک کر روٹیاں دسترخوان میں لپیٹنے لگی۔ کھانا سب نے مل کر کھایا۔ زوفشا کو شبہ تھا کہ اب شاید اماں اسے آذر سے ذرا کم میل جول کے لیے کہیں گی،
لیکن انہوں نے نہ زوفشا کے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے پر اعتراض کیا اور نہ ہی آذر سے نوک جھونک کرنے پر۔ حالانکہ ماجبین کو عاصم کے سامنے نہ آنے کی ہدایت اماں نے اسی وقت کر دی تھی جب انہیں پھوپھی جان کے ارادوں کا علم ہوا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے زوفشا کی پیشانی چوم کر اس کے ہاتھ پہ کچھ نوٹ تھما دیے۔ یہ کیا ہے پھوپھی؟ وہ جذبز ہوئی۔ شگن ہے بیٹی، خدا تم دونوں کا ساتھ مبارک کرے۔ خیر و عافیت کے ساتھ میری بیٹیاں میرے گھر پہنچیں۔ زوفشا نے چوری چوری آذر کو دیکھا، وہ بڑی شان سے مسکرا رہا تھا۔ جلدی سے پلٹ کر وہ اندر آ گئی، کمرے کی کھڑکیاں کھول کر باہر گلی میں جھانکنے لگی۔ رات اسے بڑی خوشگوار اور بڑی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ دل کی تمام کلیاں ایک ساتھ کھیل رہی تھیں۔ تو محترمہ اب تک خیالوں میں گم ہے۔ ماجبین تمام کام نپٹا کر اندر آئی تو وہ اسے اسی طرح گمسم بیٹھا دیکھ کر شرارت سے بولی، نہیں۔ وہ چونک گئی۔ میں تو یونیورسٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے سب سے پہلے یہی بات سوچی جو کہہ دی، یہ کہ کل آذر سے وہیں ملاقات ہوگی۔ آپا، اس نے جیسے سرزنش کی، آپ بھی یہی سوچتی ہیں؟ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے معذرت کرنے لگی۔ زوفشا مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اگلے چند دن اس کے بے حد مصروف گزرے تھے۔ ماجبین کو جہیز کی تیاری کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھی اور اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو زوفشا نے 3 دن یونیورسٹی سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ بازار کے چکر لگائے۔ آپا، تھکا مارا ہے آپ نے تو، گنے کا جوس پیتے ہوئے اس نے شکایت کی۔ تم تو ڈبل تھکاؤ گی مجھے۔ ماجبین نے آنکھیں نکالی۔ تمہاری تو بری کی تیاری بھی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ زوفشا کھلکھلا کر ہنسی۔ خواتین، یہ بازار ہے، یہاں سرے عام کہہ کے نہیں بکھیرتے۔ تم یہاں بھی ٹپک پڑے؟ ماجبین نے بھنا کر سر پر کھڑے آذر کو دیکھا۔ یہاں بھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس نے برا مان کر اسے دیکھا۔ میں اتنا تو نہیں آتا آپ کے گھر۔ اس سے بھی زیادہ آنا چاہتے ہو؟ اس نے مزید حیران ہونے کی اداکاری کی۔ میری تو وجہ ہی اتنی زبردست ہے۔ اس نے زوفشا کو غور سے دیکھ کر ماجبین کو چڑھانے کے لیے کہا، عاصم بھائی بیچارے کیا کرنے آئے ہیں آپ کے گھر؟ ارے وہ شریف آدمی ہے۔ ماجبین ہنسی۔ تمہاری طرح چھچھورے تھوڑی ہیں جو دن رات سسرال میں موجود رہیں۔ دیکھتی ہو کزن اپنی آپا کو؟ وہ لاجواب ہو کر اس سے الجھ پڑا۔ مجھ سے کیا کہتے ہو؟ وہ مسکرا دی۔ بھابی ہے تمہاری، لڑ لو جتنا چاہو۔ صرف بھابی ہی نہیں، سالی بھی ہوں۔ اس رشتے سے بھی 2 ہاتھ کر سکتی ہوں تم سے۔ ویسے تم کیا خریدنے آئے ہو؟ میں؟ وہ شرارت سے مسکرایا اور ایک گہری نظر زوفشا پر ڈالی۔ ایک خاص چیز خریدنے آیا تھا، کسی خاص شخصیت کے لیے۔ لے لی پھر؟ ماجبین نے پوچھا، جبکہ زوفشا تجسس سے بے تاب ہو گئی۔ ہاں لے لی۔ اس نے جیب تھپتھپائی۔ کیا ہے آذر؟ بلاخر اسے صبر نہ ہوا، بے حد اشتیاق سے پوچھ ہی لیا۔ سرپرائز ہے۔ وہ ہنسا۔ بتا دو نا پلیز، اس نے منت سے کہا۔ اسے شک بلکہ یقین تھا کہ آذر نے جو کچھ بھی لیا تھا اس کا تعلق اسی کی ذات سے تھا۔ رہنے دو زوفی، اور اکڑ جائیں گے محترم۔ ماجبین نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا۔ تمہارے لیے کوئی گفٹ لیا ہوگا، خود ہی لا دیں گے 1-2 دن میں۔ کیوں بھائی، اسی کے لیے کیوں؟ وہ جرا پر اتر آیا۔ ممکن ہے آپ کے لیے کچھ ہو، عاصم بھائی نے منگوایا ہو۔ اپنے ایسے نصیب کہاں، ماجبین جل کر بولی تھی۔ ان سے تو ہر چیز بعد میں خود حصول کروں گی مانگ کر۔ آذر نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ چلو اشارہ دے دیتے ہیں، اس نے دریا دلی دکھائی۔ جو کچھ لیا ہے تمہارے لیے ہی ہے۔ واقعی؟ کیا ہے؟ وہ کھل اٹھی۔ جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکرایا۔ امی سے بھجوا دوں گا۔ اوکے گرلز، بائے بائے۔ وہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ بدتمیز، زوفشا دانت پیس کر رہ گئی۔ پتہ ہے نا اب مجھے بے چینی رہے گی تو کیسے جلدی سے چلتا بنا، ورنہ گھنٹوں کھڑا باتیں کرتا رہتا۔ توبہ ہے زوفی تم سے بھی۔ ماجبین ہنس دی۔ ذرا صبر سے کام نہیں لے سکتی کیا؟ اتنا تجسس کیوں بھرا ہے آخر تم میں؟ آپا بتائیں نا، کیا لیا ہوگا اس نے میرے لیے؟ میٹھا پان۔ وہ جھلائی۔ اب کھسکو، گھنٹہ بھر لگا دی یہیں کھڑے کھڑے۔
اماں کا پتہ نہیں ہے کیا، برے برے خیال آ رہے ہوں گے انہیں۔ دونوں سامان سنبھالتی آگے بڑھ گئیں۔ وہ 3 دن کے بعد یونیورسٹی آئی تھی اور لیکچرز کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ سنو فرح، ڈاکٹر مختار کے پچھلے 2 لیکچرز چاہیے مجھے۔ اس نے فرح کو سیڑھیوں پر پکڑا۔ میں آ نہیں سکی تھی نا۔ ڈاکٹر مختار کی کلاسز تو میں نے بھی نہیں لی۔ اس نے افسوس سے شانے ہلائے۔ تم آسماء سے مل لو نا، اس کا تمہیں پتہ ہے ایک ایک حرف اتارتی ہے، ہر پروفیسر کی زبان سے نکلا ہوا۔ آسماء ہے کہاں؟ نظر تو نہیں آئی وہ مجھے، اس نے پوچھا۔ باٹنی ڈپارٹمنٹ گئی ہے، کسی لڑکی سے ملنا تھا اسے۔ باٹنی ڈپارٹمنٹ؟ اس نے زیر لب دہرایا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ماتھے پر فائل ٹکائے بڑی بے فکری سے وہ خرامہ خرامہ باٹنی ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی، جب ایک سایہ اس کے عقب سے ابھرا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے بدمزگی سے گردن گھمائی اور جیسے اس کے قدموں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ بے ساختہ اور بے ارادہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ آپ؟ خود اس کی زبان سے نکلا۔ پہچانتی ہو مجھے؟ اس کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بڑے رعب سے اس نے سوال کیا، جیسے جواب دینا اس پر فرض ہو جائے گا۔ مجھ سے اور میرے نام سے آپ کا کیا تعلق؟ وہ کڑے لہجے میں بولی۔ کیوں پیچھا لے لیا آپ نے میرا؟ اس نے اپنے سوال کا جواب سنے بغیر آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زوفشا تیز تیز چل رہی تھی، جبکہ وہ انتہائی اطمینان سے خرامہ خرامہ چلتا ہوا ابھی مسلسل اس کے برابر تھا۔ دیکھیں مسٹر، پلیز، جو کوئی بھی آپ ہیں۔ وہ جیسے ہار کر پھر رک گئی۔ مجھے عالم شاہ کہتے ہیں۔ گردن کو ہلکا سا خم دے کر اس نے اپنا تعارف کروایا، گویا یہ ملاقات زوفشا کے لیے بڑی مسرت کا باعث ہو۔ مسٹر عالم شاہ، یہ کوئی شارع عام نہیں، تعلیمی ادارہ ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ دوستی کرو گے مجھ سے؟ اپنی خمار آلود سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس نے پوچھا۔ دوستی؟ حد درجہ تعجب سے اس نے دہرایا۔ مگر کیوں؟ میں بھلا کیوں ایک انجان غیر شخص سے دوستی کر لوں؟ دوستی کرنے سے قبل سب غیر اور انجان ہوتے ہیں، بعد میں آشنا ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ذات سے۔ وہ جیسے اس کی کم عقلی پر مسکرا رہا تھا، بڑی مدھم بڑی ہلکی مسکراہٹ لمحہ بھر کو اس کے لبوں پر چمکی تھی، جیسے پل بھر کے لیے بجلی کون جائے۔ مجھے آپ کی یا کسی بھی دوسرے غیر مرد کی ذات سے آشنائی پیدا کرنے کا کوئی فضول شوق نہیں، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ ایسی آفرز ان کو دیں جن سے جواب میں کچھ ملنے کی توقع ہو۔ میں آپ کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ وہ سلک کر رہ گیا، چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ میں نے آپ کو کچھ سمجھنے پر مجبور نہیں کیا مسٹر۔ جو کچھ میں خود کو سمجھتی ہوں اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کھٹ کھٹ کرتی وہ آگے بڑھ گئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ اسے دور جاتا دیکھتا رہا، پھر ایڑیوں پر گھوم گیا۔ سلگتے تپتے ذہن کے ساتھ صوفے پر بیٹھا چھت پر لٹکے فانوس کو گھور رہا تھا۔ بھنچی ہوئی مٹھیاں بار بار کھلتی اور پھر بند ہو جاتی، سرخ ہوئی آنکھیں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کیا کیا؟ وہ تلملا کر اٹھ کھڑا ہوا، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، لیکن آگ تھی کہ مزید سلگتی چلی جا رہی تھی، دھواں تھا کہ حلق تک آ رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ مگر مکرم علی کی ہمراہی میں اندر آتے فہد کو وہ ایک بھوکے شیر کی مانند لگا، انتہائی غصے کی حالت میں پنجرے میں چکرا رہا تھا۔ مکرم علی اس کو چھوڑ کر الٹے قدموں لوٹ گیا۔ عالم یار، کیا ہوا ہے؟ وہ آگے بڑھا۔ جواباً اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ غصے میں لگتے ہو؟ مجھے بلا لیا تھا تم نے؟ وہ پریشان ہوا۔ تم نے ہی بتایا تھا نا مجھے اس کے بارے میں۔ کیوں بتایا تھا؟ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ کس کے بارے میں؟ وہ حیران ہوا۔ اس ابر نساء کے پہلے قطرے کے بارے میں، جو تیزاب سے زیادہ کاٹدار اور جھلسا دینے والا ہے۔ فہد، میری انسلٹ کرنے کی آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اوہ، اس نے گہرا ایک سانس لیا۔ یار عالم، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو نے اپنے آئیڈیل کے بارے میں بتایا تو یوں ہی مجھے اس کا خیال آ گیا۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، میری ماموزاد بہن کی سہیلی ہے،
اس کے محلے میں رہتی ہے، میں نے خود ایک جھلک دیکھی ہے اس کی۔ تم نے ضد کی تو میں نے سلمیٰ سے معلومات حاصل کر کے دے دی تمہیں کہ کون سا گھر ہے اس کا، کہاں پڑھنے جاتی ہے۔ میں کیا جانوں اس کے بارے میں؟ ملے تم اس سے؟ ہاں، وہ پھنکارا۔ ملا، اور اس کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ آئندہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ میں نے اسے دوستی کی آفر کی، خود اپنے منہ سے عالم شاہ نے اس سے یہ بات کہی، اور اس کی ہمت دیکھو، صفائی سے انکار کر دیا اس نے۔ وہ تلملایا۔ فہد نے بے حد پریشانی سے اپنی ذات کے حد درجہ احساس میں مبتلا اس امیر زادے کو دیکھا۔ دولت کے نشے نے جس کی آنکھوں پر رعونت اور غرور کی ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اسے سوائے اپنی ذات کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لیکن عالم، وہ تمہارے بارے میں کچھ جانتی بھی تو نہ ہوگی۔ مجھے جاننے کے لیے میرا سامنے ہونا کافی ہے۔ اس نے انگوٹھے سے سینہ ٹھوکا۔ یار، جس طبقے سے اس کا تعلق ہے نا، وہاں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ڈری سہمی، بزدل اور شرمیلی۔ اس نے عالم شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انسانیت سے سمجھایا۔ میں انہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے محض ایک بار ان کے سامنے جانا کافی نہیں ہوتا، بار بار اپنی ذات کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ؟ وہ زہر خند لہجے میں ہنسا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سید عالم شاہ نے کچھ دیر کو اس پر توجہ کی۔ اپنے در پر آئی خوش قسمتی کو اس نے خود ٹھوکر مار دی۔ چلو دفع کرو پھر، کیوں بیکار جان جلا رہے ہو؟ اس قابل ہی نہیں تھی وہ۔ میں چاہوں تو ابھی 2 آدمی بھیج کر اسے اپنے قدموں میں لا بٹھاؤں۔ بھول جاؤ یار، دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں۔ فہد ڈر گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مائی فٹ! اس کی جھلاہٹ کم ہوتی اور پھر بڑھ جاتی۔ ارے یار، تو ہمیں حکم تو کر۔ ایک سے ایک ہیرا پڑا ہے، محض تیری ایک نگاہ التفات کے لیے۔ فہد نے ہنس بول کر ماحول کی کشیدگی کو کم کرنا چاہا۔ وہ خاموش بیٹھا، ٹھنڈے پانی کے گھونٹ بھرتا رہا۔ زارا کو تو جانتا ہے نا، وہی گھنگریالے بالوں والی لڑکی؟ محمود کے ہاں پارٹی میں ملوایا تھا لشکر نے تجھ سے۔ کب سے جان کھا رہی ہے لشکر کی، ایک بار پھر تجھ سے ملوا دے۔ پہلی نگاہ میں فریفتہ ہو گئی تجھ پر۔ لعنت بھیجو اس پر۔ اس نے آنگیں موند کر پریشانی پر ہولے سے مکے مارے۔ بیکار لڑکی ہے۔ ہاں، پسند تو مجھے بھی نہیں، وہ فوراً بولا۔ میں نے تو یوں ہی ذکر کر ڈالا۔ اسے کس بات کا غرور ہے؟ وہ اچانک پھر سلگ اٹھا۔ بس یار، اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے نا ہر انسان کی۔ بعض لڑکیوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا بے وجہ کے نخرے دکھانے کی، پھر لائن پر آ جاتی ہیں۔ نہ جانے کیوں اس نے آنکھیں کھول کر فہد کو گھورا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ویسے میں نے غلط کہا تھا کیا؟ تمہاری سوچوں جیسی ہی لگتی ہے نا؟ سید عالم شاہ اس بات پر پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ہونٹ بھینچ گئے، گہری سرخ آنکھیں مزید بوجھل ہو گئیں۔ سامنے بکھرے کاغذات کو اس نے بے دلی سے سمیٹا اور فائل میں قید کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کھلے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں چلاتے وہ کسی گہرے خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کڑھائی کرتی ماں جبین نے کوئی 10ویں مرتبہ اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ پریشان سی لگ رہی تھی، کھوئی کھوئی سی۔ 1 گھنٹہ قبل وہ پڑھنے کا مواد اکٹھا کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے غالباً ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا، مسلسل کسی سوچ میں گم تھی۔ زوفی، اس نے دھاگا توڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک اٹھی۔ جی آپا، کہیے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس پڑھنے کا موڈ نہیں بن رہا۔ اس نے سر جھٹکا۔ پریشان سی لگ رہی ہو؟ نہیں تو؟ وہ بے وجہ ہنسی۔ میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگی؟ سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے قمیض میں سوئی لگا کر ایک طرف رکھ دی۔ یا بہلاوا دے رہی ہو مجھے؟ مجھے تو تم پچھلے کچھ دنوں سے ایسے ہی لگ رہی ہو، پریشان پریشان، بیکل بیکل۔ وہم ہے آپ کا۔ وہ مسکرائی۔ کوئی بات میں بھلا آپ سے کیوں چھپاؤں گی؟ ویسے بھی میں ذرا آذر کا سوچ رہی تھی۔ کتنے دنوں سے نہیں آیا نا؟ ہاں، کافی دن ہو گئے۔ شاید پھوپھی نے کہا ہو آنا جانا کم کرنے کا، لیکن اماں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیا تم لوگوں کے آپس میں ملنے یا بات کرنے پر؟ ارے کہیں بے وقوف میری اس روز والی بات کو نہ دل پر لے گیا ہو۔ بازار میں نے محض مذاق میں اسے کہہ دیا تھا نا کہ تم روز روز آ جاتے ہو وغیرہ۔ نہیں آپا، آپ کے مذاق کا وہ کبھی برا نہیں مانتا۔ ویسے ہی مصروف ہوگا، سیمسٹر بھی تو قریب ہے نا۔
اس دن اس نے تمہارے لیے کچھ خریدا بھی تھا، دینے ہی آ جاتا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ ماں جبین نے پھر قمیض اٹھا کر کڑھائی شروع کر دی۔ زوفشان نچلا لب دانتوں میں دبائے پھر اسی سوچ میں غرق ہو گئی۔ وہ 3 روز سے مسلسل عالم شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی اور سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ دراصل وہ اس سے اور اس کے بے باک انداز اور نڈر رویے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا چاہتا ہے یہ شخص مجھ سے؟ وہ سوچ تھی جو مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ ماں جبین کے استفسار پر تو اس نے ایک بات گھڑ کر اسے مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود اپنے دل کو مطمئن نہ کر پا رہی تھی۔ ویسے تو وہ ماں جبین سے کوئی بات نہ چھپاتی تھی، لیکن یہ بات اسے بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ اس کی کچھ مدد نہ کر سکتی تھی، الٹا خود بھی بے طرح پریشان ہو جاتی اور شاید اماں کو بھی بتا دیتی، اور یوں اس پر یونیورسٹی جانے پر پابندی عائد ہو سکتی تھی، جو اسے ہرگز منظور نہ ہوگی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ آذر کو ہی بتا دے، لیکن اسے بتانا بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکا تھا، جذباتی اور جوشیلا تھا، نہ جانے کیا کرنے کی ٹھان لیتا، اور پھر عالم شاہ کوئی معمولی شخص تو نہ لگتا تھا۔ اس کی تو ایک ایک ادا اس کے بے حد مضبوط اور با اثر ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ وہ آذر کو کسی خطرے سے دوچار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسی ہی بہت سی باتیں تھیں جن پر وہ غور کیے جا رہی تھی اور ہلکان ہو رہی تھی، اور ہر چیز سے بڑھ کر اسے اپنی عزت، اپنا بلند کردار عزیز تھا۔ وہ تو آذر سے ملنے اور اس سے بات کرنے سے انکار کر دیتی تھی، مبادا اس کا نام کوئی غلط انداز میں نہ لے اور فکرے کسے۔ پھر بھلا وہ سید عالم شاہ کو اس کا پیچھا کرنا کیسے افورڈ کر سکتی تھی؟ اگر اس نے پیچھا نہ چھوڑا تو کیا کروں گی میں؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ اچانک ہی اپنا تعلیمی کیریئر اسے خطرے میں پڑتا نظر آ رہا تھا۔ ایک نظر کڑھائی میں منہمک ماں جبین پر ڈال کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اماں صحن میں بیٹھی کوئی نئے قسم کا اچار ڈال رہی تھی۔ وہ بھی وہیں چارپائی پر لیٹ کر نیلے آسمان کی اونچتوں کو تکنے لگی۔ کتنا سہل جانا تھا اس نے زمانے کی آلودگیوں سے بچ کر چلنے کو۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ انسان خود نیک نیت اور مضبوط ہو تو چاروں طرف سے کیسی ہی آندھیاں اٹھیں اس کے قدم نہیں اکھاڑ سکتی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیچڑ سے بچ کر چلنے کی کوشش میں بھی ایک آدھ چھینٹ اچھل کر ضرور آتی ہے۔ بیل بجی تو اماں نے اس کی جانب دیکھا۔ زوفی، دیکھو شاید تمہارے ابا آ گئے ہیں۔ جی اچھا۔ اس نے اٹھ کر چپلیں پہنی۔ وہ دوپٹہ ٹھیک طرح سے اوڑھتی ہوئی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ السلام علیکم پھوپھی اماں۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ پیچھے کھڑا آذر شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیتی رہو۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ کچھ دوائی کلمات ادھر بھی بھیج دیجیے، ہم بھی جواب دینے کو فارغ ہیں۔ پھوپھی کے آگے بڑھتے وہ شرارت سے گویا ہوا۔ آداب۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے میں یہ پچھلے دنوں کی ساری کوفت اور پریشانی زائل ہو گئی تھی۔ دل و دماغ اچانک سے کھل اٹھے تھے۔ پھوپھی کو اماں کے پاس بٹھا کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ کون تھا زوفی؟ ماں جبین نے پوچھا۔ پھوپھی، اماں اور آذر۔ وہ مسکرائی۔ اوہ، جب بھی اچانک کی شگفتگی چہرے پر نمودار ہوئی ہے۔ وہ ہنسی۔ السلام علیکم بھابھی جان۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چلا آیا اور زوفشا کے سر پر ہلکی چپت لگائی۔ وعلیکم السلام۔ بڑے دنوں کے بعد نظر آئے بھائی۔ کیوں، شکایت بھی تو آپ ہی کو تھی۔ وہ ہنسا۔ میرے ہر وقت یہاں جلوہ افروز رہنے کی۔ ناراض ہو گئے تھے کیا؟ ارے نہیں، آپ کی بات پر بھلا میں کبھی ناراض ہوا ہوں؟ آپ سے تو میرے مذاق کے کئی رشتے بنتے ہیں۔ اس نے شریر نظروں سے زوفشا کو دیکھا۔ آپ کا اور میرا مذاق تو چلتا ہی رہے گا۔ میں پھوپھی اماں سے مل کر آتی ہوں۔ ماں بھی اٹھ کر جانے لگی۔ ارے اچھی طرح ملیے گا، ہمیں جلدی نہیں ہے آپ کے لوٹنے کی۔ اس نے ہانک لگائی۔ اور کزن سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کی دعاؤں سے بہت اچھی گزر رہی تھی۔ وہ ہنسی۔ بڑے دنوں سے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ جھوٹی، تم صدا کی ہو۔ وہ اطمینان سے بولا۔ مانو گے تھوڑا ہی کہ بہت بے چین دن گزر رہے تھے، نہ دن کی نیند، نہ رات کی نیند، نہ دن کا سکون، نہ بھوک، نہ پیاس۔ وہ چڑھانے کے انداز میں بولی۔ ترس آتا ہے آپ پر، نہ جانے اکیلے میں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ آپ ہی باتیں گھڑتے رہتے ہیں۔ ہم تو خدا کے فضل سے
सोए भी खूब और जागे भी खुश खुश। अच्छा चलो हाथ कंगन को आरसी का पता चल ही जाएगा, वो गुनगुनाया। ज़ुफ़शा से ज़ुबान चढ़ाकर बाहर चली आई। ज़ूफ़ी माजमी से बरामदे में ही मिल गई। वो बेहद खुश नज़र आ रही थी। अपा क्या बात है अपा? उसने उसका चमकता चेहरा देखकर दिलचस्पी से पूछा। बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। बात ही खुशी की है, वो हंसी। और ज़्यादा खुश तो तुम्हें होना चाहिए। वो शरारत से मुस्कुराई। अच्छा वो कैसे? पुप्पी अम्मा तुम्हें अंगूठी पहनाने आई है। सच? एक खूबसूरत रंग उसके चेहरे पर आया। लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है? हाजिर साहब के कारनामे हैं। दोनों किचन की सिमत चल दी। इस दिन वो तुम्हारे लिए पसंद से अंगूठी खरीदने ही गया था और उसकी ज़िद पर पुप्पी अम्मा आई हैं। दोनों किचन में आकर बैठ गई। माजबीन चाय का पानी रखने लगी। खुशी छुपाए नहीं छुप रही मोहतरमा से। माजबीन ने हंसी से देखा। महज मुस्कुरा कर रह गई। हालांकि आज़ा की बेपनाह मोहब्बतों के एहसास से दिल में लड्डू फूट रहे थे। बेख्याली में वो अपने हाथ को देखने लगी। आज़र को इसके हाथ बहुत पसंद थे और कई बार वो इजहार भी कर चुका था। यार कज़न, वो बेतकल्लुफ़ी से इसे हमेशा ऐसे ही मुखातिब किया करता था। तुम्हारे हाथ तो तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत है। लगता है किसी माहिर संग तराश ने सालों की रियाजत के बाद संगे मरमर को तराश कर बनाए हों। वो हंस कर चुपचाप अपना काम किए जाती। ज़्यादा साबुन में भिगो कर मत रखा करो, इन्हें ख़राब हो जाएंगे, वो हिदायत करता। बर्तन तुम धो जाया करो, वो हंस कर कहा करती। यहाँ तो नहीं, वहाँ धो दिया करूँगा, वो मानी खेज बातें शुरू कर देता। मुझे जन मरीद किस्म के शोहर बिल्कुल पसंद नहीं, वो नाक बुझड़ा कर कहती। यहाँ वहाँ मत करो और बाहर जाकर बैठो। ज़ूफ़ी माजमी की आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाई। तुम ज़रा प्लेटें वगैरह निकाल कर साफ़ कर लो, अम्मा ने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। जी अच्छा। वो खड़ी हो गई और अम्मा अलमारी की जानिब बढ़ गई। अच्छी मेहमान नवाजी है। वो दरवाजे पर मौजूद था। मुझे वहाँ बैठाकर दोनों बहनें यहाँ अपने काम निपटाने चली गई। अरे ज़रा सी देर को आए हैं, नहीं आया करेंगे ज़्यादा। तुम मेहमान कब से हो गए? माजबीन ने आंखें निकाली। मेहमान के इस तरह पूरे घर में मटरगश करते फिरते हैं और कम कमाने की धमकी कम से कम मुझ पर तो कारगर साबित नहीं हो सकती। अलबत्ता, उसने शरारत से ज़ूफ़ी को देखा। अलबत्ता क्या? वो जल्दी से पूछने लगा। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तवील गैर हाजिरी से परेशान हो जाते हैं, खोए खोए रहने लगते हैं, पढ़ाई में इनका दिल नहीं लगता। तौबा है आपा। ज़ुफ़शा ने जल्दी से इसकी बात काट दी। आपका तो मजाक होगा, वहाँ कोई दिल पर ले लेगा, ज़रा सोच समझ कर बोले ना। हम, वो शरारत से खनकारा। हम ना कहते थे। गलत फहमी है, वो मुंह बनाकर बोली। अरे चश्मदीद गवाह है मेरे पास, वो जोश से बोला, और उसने अभी अभी गवाही दी है। अब लाख मुकरो तुम्हें क्या मिल जाएगा अगर ये मान भी जाए तो? माजबी ने मुस्कुराकर पूछा। बस सब्र आ जाएगा कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, वो गुनगुनाया। कितना बोलते हो आज़र? ज़ुफ़शा ने उसे घूरा। यही तो दिन है मेरे बोलने के, बाद में तुम बोला करोगी और मैं सुनूंगा, वो मज़े से बोला। चाय बन गई तो माजबीन चाय लेकर अंदर चली गई। ज़ुफ़शा वहीं बैठी चाय के घूंट भरती रही। इस पर कोई ममानत तो ना थी, लेकिन उसे आज खुद ही अम्मा और पुप्पी के सामने आज़र के साथ बैठना अच्छा न लग रहा था। यूँ भी अब्बा भी आने वाले थे और आज तो पुप्पी अम्मा के आने का मकसद भी कुछ और ही था। सो वो माजबीन के बेहद इसरार पर भी अंदर नहीं गई। ज़ुफ़ी चलो, तुम्हें पुप्पी अम्मा बुला रही हैं। माजबीन मुस्कुराती हुई अंदर आई। क्यों? अरे क्यों क्या, मालूम तो है तुम्हें, अंगूठी पहनाएंगी और क्यों। अब्बा आ गए? उसने इस्तफसार किया। हाँ ना, तभी तो बुला रही हैं तुम्हें। आज़र कहाँ है? उसे न जाने क्यों घबराहट हो रही थी। वहीं बैठा बातें बना रहा है, वो हंसी। और ये तुम्हें आज क्या हो रहा है? वहाँ कौन पर आया है जो तुम इतना घबरा रही हो? चलो उठो। माजबी के पीछे पीछे शर्माती झिझकती वो जाकर पुप्पी अम्मा से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। जिंदगी में पहली बार उसे आज़र से भी शर्म आ रही थी। और फिर अब्बा तो वहीं बैठे थे। आज़र भी अचानक उठा और उठकर बाहर निकल गया। गालबन वो खुद भी इन्हीं एहसासात से दो चार हो गया था। अरे इसे क्या हुआ? अब्बा हैरानी से बोले।
ماں بھی کھلکھلا کر ہنستی، زوفشا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھوپھی اماں نے مسکراتے ہوئے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی اور اسے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ خدا مبارک کرے۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر نکل گئے۔ ماں بھی اطمینان سے بیٹھ کر چیزوں سے انصاف کرنے لگی اور وہ سر جھکائے ہاتھ میں پڑی انگوٹھی کو دیکھے چلی گئی۔ انگوٹھی کیا تھی؟ ایک خوبصورت احساس تھا جس نے اس کی انگلی کو ہی نہیں اس کے دل کو بھی گھیرے میں لے لیا۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔